بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ پیغمبر اکرم عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے اور آپ کی نبوت، ہدایت اور نذارت کا دائرہ تمام عالمین پر محیط ہے، لہذا عدل الہی کا تقاضا بھی یہی تھا کہ جو پروردگار اپنے محبوب ترین بندے کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجے، اس کی معرفت اور اس کی پہچان ان تمام نبیوں کو کرائی جائے کہ جو پیغمبر اسلام سے پہلے اس دنیا میں سلسلہ ہدایت کو جاری رکھے ہوئے تھے۔ لہذا قرآن کے بھی واضح الفاظ ہیں اور روایات بھی اس کی تائید کرتی ہیں کہ روز الست پروردگار عالم نے انبیاء سے، اوصیاء سے میثاق لیا اور بتایا کہ محمد مصطفیٰ تمہارے آقا و مولا ہیں اور انہی کی نبوت پر ایمان رکھ کے تم مبعوث کیے جاؤ گے۔ لہذا اگر ان انبیاء کے صحیفوں میں پیغمبر اکرم کی بشارت نظر آئے تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ وہ انبیاء نبی نہ بن پاتے اگر محبت محمد مصطفیٰ ان کے دلوں میں نہ ہوتی اور انہوں نے اقرار نبوت مصطفیٰ نہ کیا ہوتا۔ لہذا زمانہ کتنا بدل جائے اور کتابوں میں کتنی تحریف ہو جائے، لیکن پیغمبر کا تذکرہ جہاں جہاں جن کتب آسمانی میں تھا، اگر وہ موجودہ کتابوں میں موجود نہ ہو اپنی اصلی حالت پر، تو دنیا کے کسی نہ کسی کتب خانے میں کہیں نہ کہیں کوئی ایسا پرانا نسخہ ضرور موجود ہے کہ جس میں آج تک وہ بشارت محفوظ چلی آ رہی ہے۔ اور یہ بشارتیں صرف انبیاء کے صحائف میں نہیں ہیں، بلکہ اگر ہم انبیاء کے دور سے پہلے جائیں، حتیٰ کہ حضرت آدم کے اس دنیا میں آنے سے پہلے کے زمانے کو دیکھیں، تو ہمیں یہ بات معلوم ہوگی کہ جب اس دنیا پر حضرت آدم کے آنے سے پہلے جنات کی حکومت تھی اور دنیا کے مختلف ملکوں میں جنات کی بستیاں آباد تھیں اور ان میں جنات ویسی زندگی گزار رہے تھے کہ جیسے انسان کسی زمانے میں رہتا تھا۔ لہذا اللہ نے ان جنات کی ہدایت کے لیے بھی انبیاء کو اس دنیا میں بھیجا، اس لیے کہ کوئی زمانہ ہدایت سے خالی نہیں رہتا اور اللہ قادر مطلق ہے، جس طرح سے چاہے نبی بھیج سکتا ہے، چاہے وہ انسانوں میں ہوں یا جنات میں ہوں۔ لہذا ہندوؤں کے یہاں آج بہت سی ایسی کتابیں موجود ہیں کہ جو کتابیں ان کے قدیم اوتار سے منسوب چلی آ رہی ہیں، باوجود اس کے کہ اس میں تحریف ہو چکی ہے، لیکن تحریف کے باوجود کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایک ایسا گوشہ نظر آ جاتا ہے کہ جس سے دین اسلام، مذہب محمد مصطفیٰ اور ان کے اہل بیت طاہرین علیہم السلام کا تذکرہ ان کی کتابوں میں ہمیں کہیں نہ کہیں نظر آتا ہے۔ میں ایک ایسی کتاب کا تعارف آپ کی خدمت میں کرا رہا ہوں، اور یہ ہندوؤں کے بہت بڑے اوتار جو مہادیو کہلاتے ہیں، جن کو مہادیو بھی کہا جاتا ہے اور مہادیو بھی کہا جاتا ہے، کہ جو حضرت آدم سے کئی ہزار برس پہلے ہندوستان کی زمین پر حکومت بھی کر رہے تھے، اور بعض بڑے علماء جو ہندوستان میں گزرے ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ وہ جنات پر اللہ کی طرف سے نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ مہادیو ظاہر ہے کہ دیو جن کو کہا جاتا ہے، اور مہا کا لفظ جو ہے وہ عظیم، عظمت کے معنوں میں آتا ہے، کسی عظیم انسان کے لیے آتا ہے یا عظیم ہستی کے لیے آتا ہے۔ تو مہادیو یعنی ایک عظیم جن، جن کو ابو الجن بھی کہا جاتا ہے، کہ جیسے ہمارے یہاں تمام انسانوں کے باپ حضرت آدم ہیں، اسی طرح مہادیو جنات کے باپ کہے جاتے ہیں۔ علامہ راحت حسین صاحب قبلہ گوپال پوری اعلی اللہ مقامہ ہندوستان کے عظیم عالم دین گزرے ہیں، انہوں نے اپنی تفسیر انوار القرآن میں اس واقعے کا تذکرہ کیا ہے کہ جو میں ابھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اس کے علاوہ علامہ طالب جوہری صاحب قبلہ نے، خدا انہیں صحت دے، اپنی تفسیر احسن الحدیث میں بھی اسی کتاب کا حوالہ دیتے ہوئے اس پورے واقعے کا اور بشارت کا تذکرہ کیا ہے۔ لیکن جو اس کا اصل حوالہ ہے، جہاں سے یہ بات ہم تک پہنچی ہے، میں چاہتا ہوں پہلے وہ حوالہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ آج سے تقریباً 200 برس پہلے حنفی علماء میں ایک عالم گزرے ہیں، مولوی عبد الرحمن، جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ سنسکرت بھی جانتے تھے اور انہوں نے ہندو مذہب کی پرانی کتابوں کا مطالعہ بھی کیا تھا۔
تو جب انہوں نے ان کتابوں کو پڑھا تو ان کے علم میں بہت سی باتیں ایسی آئیں کہ جو مذہب اسلام کی حقانیت کو ثابت کرتی تھیں، اور انہوں نے ان کتابوں کے اردو ترجمے کیے۔ انہی میں سے ایک کتاب ہے برہم اتھر کھنڈ۔ اس کتاب کا اردو ترجمہ میرات المخلوقات کے نام سے کیا گیا، اور بعد میں مولوی عبدالعزیز جو کہ ایک حنفی عالم تھے، انہوں نے اپنی کتاب بشارت احمدی میں اسی کتاب سے اس پورے واقعے کو نقل کر کے اپنی کتاب میں شائع کیا۔ بشارت احمدی میری لائبریری میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ مولانا راحت حسین گوپال پوری کی جو تفسیر انوار القرآن ہے، جس میں یہ واقعہ موجود ہے، وہ بھی میری لائبریری میں موجود ہے۔ اور راحت حسین صاحب بہت بڑے عالم تھے، اپنے زمانے کے بہت بڑے فلسفی اور منطقی کہے جاتے تھے، بہت بڑے متکلم تھے، اور ایک زمانہ ان کی علمیت کا قائل تھا، حتیٰ کہ آیت اللہ ابو الحسن اصفہانی علی اللہ مقامہ بھی نجف میں رہ کر ان کی بہت زیادہ تعریف کرتے تھے، اور اگر کوئی ہندوستانی ان سے کوئی مسئلہ پوچھتا تھا تو وہ یہ کہا کرتے تھے کہ کیا راحت حسین ہندی کا انتقال ہو گیا ہے جو تم مجھ سے سوال کر رہے ہو؟ یعنی وہ درجہ اجتہاد تک پہنچے ہوئے تھے، اور نجف کے علماء بھی ان کا بہت احترام کرتے تھے۔ مولانا راحت حسین صاحب قبلہ نے مہادیو کو علیہ السلام لکھا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جنات کے نبی تھے، اور باقاعدہ ان پر کتابیں نازل ہوئی ہیں۔ تو بہرحال چونکہ ایک عالم دین کا بیان ہے، ہم یقیناً اس کا احترام کرتے ہیں، اور انہوں نے بہت اہتمام کے ساتھ اپنی تفسیر کے مقدمے کے حاشیے میں اس پورے واقعے کو نقل کیا ہے کہ جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ مہادیو کیلاش کی پہاڑیوں میں رہتے تھے، اور ان کی زوجہ کا نام پاروتی تھا، اور وہ اکثر انہیں مستقبل میں آنے والے حالات کے بارے میں خبریں دیتے تھے۔ ظاہر ہے کہ یہ خبریں وہی دے سکتا ہے کہ جس کا براہ راست پروردگار سے کوئی تعلق ہو اور جو غیب کا علم جانتا ہو۔ تو مہادیو نے مستقبل میں ہونے والے واقعات سے متعلق اپنی زوجہ پاروتی کو جو واقعات سنائے، وہ ان کے ایک ماننے والے جس کا نام بشست من تھا، اس نے اپنی ایک تحریر میں اس کو محفوظ کیا، اور بعد میں وہی کتاب برہم اتھر کھنڈ کے نام سے مشہور ہوئی، اور ہندوؤں کے قدیم مذاہب میں ایک کتاب شمار کی جاتی ہے۔ اس کا اردو ترجمہ ہمارے سامنے ہے۔ پوری عبارت پڑھنا اس وقت ممکن نہیں ہوگا، اور چونکہ اس کے بیشتر الفاظ ہندی اور سنسکرت زبان کے ہیں، اس لیے ہم نے چاہا کہ اس کا نیم البدل اردو زبان میں تلاش کیا جائے، اور آپ کو آسان الفاظ میں وہ بشارت دی جائے۔ اس بشارت میں مہادیو نے پیغمبر اسلام کے آنے کی بشارت دی ہے، اور اس کے بعد جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی تعریف کی ہے، اور شہزادی کے بعد امام حسن اور حسین کا تذکرہ کیا ہے، پھر بعد میں ان کی شہادت کا ذکر ہے، اور آخر میں امام مہدی صلوات اللہ وسلامہ علیہ کے ظہور کا تذکرہ کیا ہے، اور بتایا ہے کہ جو آنے والا ہوگا اس کے ذریعے سے دین محمد پوری دنیا میں رواج پائے گا۔ انہوں نے اپنی بشارت میں پیغمبر اسلام کا نام محمد استعمال کیا ہے، اور میں وہ بشارت آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ مہادیو کیلاش کی پہاڑی میں اپنی زوجہ پاروتی سے مخاطب ہیں، اور ان کا ایک چاہنے والا بشست من ان تمام باتوں کو تحریر کر رہا ہے۔ مختلف اقتباسات آپ کی خدمت میں پیش ہیں۔ مہادیو کہتے ہیں کہ اے پاروتی، آدم کی اولاد بے شمار ہوگی۔ 6000 سال کے بعد مندر کے ملک میں دریا کے کنارے، دریا کے درمیان وہ زمین واقع ہے، اس جگہ عجب طرح کی مخلوق آدم کی اولاد سے پیدا ہوگی۔ جس زمین میں اسے خدا پیدا کرے گا وہ زمین بہت احترام کے لائق ہوگی۔ ظاہر ہے کہ جو پہچان بتائی جا رہی ہے اس بزرگوار ہستی کے آنے کی، وہ مندر کے ملک کی پہچان ہے، اور مندر ایک عبادت خانہ ہوتا ہے، اور ایسا ملک کہ جو مندر کا ملک بھی ہو اور دریا کے کنارے واقع ہو، تو وہ سوائے مکے کے کوئی دوسرا ان علامتوں کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی دوسرا ملک سمجھ میں نہیں آتا۔ اس کے بعد وہ ان کے والدین کا ذکر کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اے پاروتی، وہ کانٹ بھوج کی پیٹھ سے پیدا ہوگا۔ کانٹ بھوج کا ترجمہ عربی میں عبداللہ کیا گیا ہے، اللہ کے بندے کو، جسے میں ہندی میں کہہ دوں کہ بھگوان کے بندے کو، ایشور کے بندے کو
عبداللہ کانٹ بھوج کہا جاتا ہے، جس کا ترجمہ عبداللہ ہے، اور آنے والے کے والد کا نام عبداللہ یعنی کانٹ بھوج بتایا گیا ہے، اور اس کی عورت یعنی زوجہ کا نام سانت رکھیہ ہوگا۔ سانت رکھیہ ہندی میں اس عورت کے لیے آتا ہے کہ جس کا وجود بہت باعث امن ہو اور امان ہو، اسے سنسکرت میں سانت رکھیہ کہا جاتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ جب ہم پیغمبر اسلام کی والدہ کے اسم گرامی کو دیکھتے ہیں تو وہ آمنہ ہے، اور آمنہ کے معنی ہی یہی ہیں کہ جو بیوی امن والی بیوی ہو۔ اس کے بعد مہادیو کہتے ہیں کہ وہ تینوں چرن یعنی کتابیں سیام بید، رکھ بید اور ججر بید پڑھا ہوگا، اور چوتھا بید اتھر بن بید الف لام میم کے حروف تک پڑھ کے چھوڑ دے گا۔ علامہ راحت حسین گوپال پوری کہتے ہیں کہ جن 3 کتابوں کا ذکر آیا ہے اس سے مراد توریت، زبور اور انجیل ہیں، اور یہ بتایا گیا ہے کہ آنے والا ان تینوں کتابوں کا عالم ہوگا۔ اے پاروتی، محمد ساری عبادتوں کو اور اگلی شریعت کو موقوف کر کے اپنے شریعت کی راہ اس وقت کی ساری خلقت کو سکھائیں گے، اور ایسی تلاش کریں گے کہ سارے عالم کو اپنی طرف کر لیں گے۔ پھر آہستہ آہستہ بے شمار لوگ ان کے دین میں داخل ہوں گے، اور ان میں بہت سے لوگ اللہ تک پہنچیں گے، اور جس طرح ہمارے لکھنے میں ساکھ یعنی سن لکھا جاتا ہے، سال لکھا جاتا ہے، اسی طرح کل جگ یعنی ساری دنیا کے زمانے کے آخر تک سنہ محمد لکھیں گے، یعنی ہجری سال چلے گا پیغمبر کی نسبت سے۔ وہ محمد کو ایک بیٹی دے گا جو ہزاروں بیٹوں سے بہتر ہوگی۔ شہزادی فاطمہ الزہرا کا تذکرہ ہے، اور ایک بیٹی کا تذکرہ ہے کہ جو ہزاروں بیٹوں سے زیادہ افضل ہوگی، اور وہ صاحب جمال اور بے مثال ہوگی۔ اس کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلے گا، یعنی وہ صدیقہ ہوگی، اور چھوٹے بڑے گناہوں سے محفوظ ہوگی، یعنی وہ طاہرہ ہوگی۔ وہ بڑا قادر محمد کی اس بیٹی کو 2 بیٹے عطا کرے گا۔ وہ دونوں حسن اور جمال والے ہوں گے، اور اللہ کو پیارے ہوں گے، اور بہت زور اور ہمت والے ہوں گے، اور شجاعت والے اور نیک کاموں میں بے مثال ہوں گے۔ اور وہ قادر کہ اس جیسا بنانے والا کوئی نہیں ہے، وہ بشر اس طرح کا کھلے اور چھپے کمال والوں جیسا ان کے بعد کوئی نہیں بنائے گا، یعنی اللہ ان دونوں کے بعد ان جیسا کوئی خلق نہیں کرے گا۔ اے پاروتی، اس کے بعد امام حسن اور حسین کی شہادت کا ذکر ہے۔ اے پاروتی، محمد کے مرنے کے بعد چند سال گزریں گے کہ محمد کے ان دونوں نواسوں کو کچھ لوگ شریر اور ظالم لوگ ناحق ظلم کر کے قتل کر دیں گے۔ ان کے قاتل بے دین ہو جائیں گے اور دنیا سے مردود ہو جائیں گے، اور ان کے دلوں میں محمد کی محبت نہ رہے گی۔ وہ کل جگ یعنی ساری دنیا کے آخر میں ظاہرداری کے لوگ بہت زیادہ ہو جائیں گے، اور سارے جہان میں فساد برپا کریں گے۔ تو جب فساد بڑھ جائے گا تو مہادیو کہتے ہیں کہ اے پاروتی، وہ بڑا قادر ایک مرد کامل کو محمد کے دین کی مدد کے لیے بھیجے گا، اور وہ ساری زمین کو اپنی حکومت کے نیچے لا کر بہت سے بے دینوں کو قتل کریں گے، اور اس کے بعد لوگ پشیمان ہو کر سیدھی راہ پر آئیں گے، اور جو چال چلن محمد اور محمد کے فرزندوں کا تھا اس کا نئے سرے سے رواج ہوگا۔ ساری خلقت محمد کے دین میں آ جائے گی، اور کل جگ کے زمانے کے آخر میں ان کے دین کا پورا رواج ہوگا۔